بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ اب ہم حروف کی شناخت کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ الف ہے اور یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے۔ ان تینوں کی شکل دیکھیے ایک جیسی ہے، یہ ایک جیسے تینوں حروف لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان تینوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہوگا، اور اگر اوپر دو نقطہ ہو تو وہ تا ہوگا، اور اگر اوپر تین نقطہ ہو تو وہ ثا ہوگا۔ شکل تینوں کی ایک جیسی ہے، لیکن نقطے کے فرق کی وجہ سے یہ حروف بدل جاتے ہیں۔ تو اگر نیچے ایک نقطہ ہو تو با ہے، اوپر اگر دو نقطہ ہو تو تا ہے، اور اوپر تین نقطہ ہو تو ثا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جیم ہے، یہ حا ہے، یہ خا ہے۔ ان تینوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے، لیکن ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیچ میں ایک نقطہ ہو تو وہ جیم ہے، اگر نقطہ نہ ہو تو وہ حا ہے، اور اگر اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ خا ہے۔ جیسے دیکھیے اس میں بیچ میں ایک نقطہ ہے، لہٰذا یہ جیم ہے۔ جہاں پر بھی آپ اس طرح دیکھیں گے، اس کی اس طرح شکل ہو اور بیچ میں نقطہ ہو تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ جیم ہے۔ اس میں دیکھیے کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے یہ حا ہے، اور اس پر دیکھیے ایک نقطہ ہے، اس لیے یہ خا ہے۔ دال ذال، ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ذال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ دیکھیے اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے یہ دال ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس لیے یہ ذال ہے۔ اسی طریقے سے را اور زا، ان کے پہچاننے کا طریقہ بھی دال اور ذال ہی کی طرح ہے۔ را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ را ہے کیونکہ اس پر کوئی نقطہ نہیں، اور یہ زا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے سین اور شین، یہ دونوں بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو سین، اس کے اوپر جو یہ چھوٹی سین کہتے ہیں، اس کو بڑی شین کہتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی سین ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو بڑی شین ہے اس کے اوپر تین نقطہ ہوتا ہے، اس لیے یہ سین ہے اور یہ شین ہے۔ اسی طریقے سے صاد اور ضاد، ان میں بھی آپ دیکھ لیجئے ان دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، لیکن ان کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ صاد ہے کیونکہ اس پر کوئی نقطہ نہیں، اور یہ ضاد ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے اس کو دیکھیے طا اور ظا، ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے۔ تو طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، ظا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس لیے یہ طا ہے کیونکہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ ظا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے ہی عین اور غین، ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے، لیکن ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس لیے یہ عین ہے کیونکہ اس پر کوئی نقطہ نہیں، اور یہ غین ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے ہم حروف کو نقطوں کے ذریعے پہچان لیں گے۔ شکلیں گرچہ ایک جیسی ہو، لیکن نقطوں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے، کیونکہ جب نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہوتا ہے، اوپر دو نقطہ ہو تو وہ تا ہوتا ہے، اور تین نقطہ ہو تو ثا ہوتا ہے، لہٰذا یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ثا ہے۔ ایسے ہی یہ جیم ہے، یہ حا ہے، یہ خا ہے، یہ دال ہے، یہ ذال ہے، یہ را ہے، یہ زا ہے، یہ سین ہے، یہ شین ہے، یہ صاد ہے، یہ ضاد ہے، یہ طا ہے، یہ ظا ہے، یہ عین ہے، یہ غین ہے۔ تو دیکھیے ان تینوں حروف کی شکلیں ایک جیسی ہے، لیکن ہم ان میں فرق کر پا رہے ہیں نقطے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ان تینوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے، ہم ان تینوں میں بھی فرق کر پائیں گے نقطے کی وجہ سے۔ تو یہ جیم ہے کیونکہ جیم کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، اس لیے ہم پہچان لیں گے کہ یہ جیم ہے، اور حا میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ حا ہے کیونکہ نقطہ نہیں ہے، یہ نقطے سے خالی ہے۔ ایسے ہی یہ خا ہے کیونکہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس لیے یہ خا ہے۔ ایسے آپ دیکھیے دال اور ذال، را اور زا، ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے اور ان دونوں کی شکلیں بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔
اس لیے ہم ان دونوں کو پہچان پائیں گے نقطوں کے ذریعے۔ یہ دال ہے کیونکہ اس پر نقطہ نہیں ہے، یہ دال ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ را ہے کیونکہ یہ نقطوں سے خالی ہے، اور یہ زا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ایسے ہی سین ہے، شین ہے، یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے۔ ہم ان دونوں کو بھی پہچانیں گے نقطوں کے ذریعے۔ اگر سین کے اوپر کوئی نقطہ نہ ہو تو پھر ہم اس کو سین پڑھیں گے، اور اگر 3 نقطہ ہو تو ہم شین پڑھیں گے۔ ایسے صاد اور واد، ان کو بھی ہم پہچانیں گے نقطوں کے ذریعے۔ یہ صاد ہے کیونکہ نقطہ نہیں ہے اس پر، اور یہ ضاد ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس پر ہے، لہٰذا یہ ضاد ہے۔ طا اور ظا، ان دونوں کی شکلیں بھی تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن طا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ظا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ طا ہے، یہ ظا ہے۔ عین اور غین، ان دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہم کریں گے نقطوں کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس لیے یہ عین ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اس لیے یہ غین ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سارے حروف الفابیٹ عربی کے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ اس کو بار بار دہرائیے اور ان حروف کو پہچانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔